السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہا کرتے تھے۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس پر ہندو اور مسلمانوں کا جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے جبکہ ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ اس تمام بحث و مباحثہ کے بعد یہ مقدمہ بن گیا اور اس مقدمے کو ایک انگریز کی عدالت میں پہنچایا گیا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا انہیں ملا تو وہ یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی ضد میں کہہ دیا کہ اگر یہ ٹکڑا ہمیں ملا تو ہم یہاں پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفراد تھی لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص شکل اختیار کر گیا جس کا نتیجہ سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس عدالت کا جج جو کہ انگریز تھا وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کو بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے۔ اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریقین اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھی کہ مسلمان ہوگا جو بھی ہوگا تو وہ مسجد بنانے کے لیے ہی بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور میں اس بوڑھے آدمی کو بھی بلوا لوں گا۔ اب جب کہ مسلمان باہر نکلے تو وہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے پوچھنے پر بتایا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کا نام تجویز کیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب یہ بات سن کر ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے جن بوڑھے مسلمان آدمی کا نام بتایا تھا وہ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا، جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی بات ضرور کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت پتہ تھی، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا، جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہے کریں، گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیں۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہوا۔ ایک انسان کے سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ بنا دیا کہ وہاں پر مسجد ہی بنی، اور اس انسان کی سچائی کی وجہ سے سب ہندو بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف دین اسلام کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا بلکہ اپنی پوری زندگی سچائی اور ایمانداری سے گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو کئی دفعہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جبکہ جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، وہ انسان سب کی نظروں میں اعتماد کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کی بجائے ہم سب کو چاہیے کہ سچی زندگی کو اختیار کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔